السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جانکاری ہی نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر رد کر رہا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے، بغیر ثبوت کے اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ ان کے پاس علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی جہالت اور اپنی بے عقلی اور کم عقلی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ لوگوں نے، یہودیوں اور نصرانیوں نے ان کو یہودی بنا دیا، تو کوئی کہتا نہیں وہ عیسائی تھے، کوئی کہتا کہ نہیں وہ یہودی تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: هذا انکار علی من یحاج فیما لا علم له به، یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے جو بغیر ثبوت کے، بغیر کسی علم کے الجھتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، زبان کھولتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے کہ آدمی کے پاس علم نہیں ہے لیکن پھر بھی بول رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں پر رد ہے جو بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ثبوت کے الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ اصول اور تہذیب کے خلاف ہے۔ فَإِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى تَحَاجُّوا فِي إِبْرَاهِيمَ بِلَا علم۔ دیکھو، یہود و نصارہ یہ دونوں کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اختلاف کیا، جھگڑے بغیر کسی علم کے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ لڑے، جھگڑے، اختلاف کیے اس سے پہلے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، کیونکہ یہ لوگ یہود و نصارہ بہتر طریقے سے، اچھی طریقے سے جانتے تھے، اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو پڑھ چکے تھے لیکن مانے نہیں، حقائق کا انکار کیا اور لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، حق کو قبول نہیں کیا۔ فحاجوا فیہ بالباطل، باطل کے ذریعے سے ان لوگوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم،
علم تھا پھر لڑ گئے، اختلاف کیے، نہیں مانے، تسلیم نہیں کیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا کھول کر کے اختلاف کیا۔ تو اب بتاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کیوں لڑتے ہو جبکہ تمہارے پاس کچھ علم ہی نہیں ہے؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، یعنی دعواہم فی ابراہیم انہ کان یہودیا او نصرانیا، تو تم کیوں لڑتے ہو تمہارے پاس جب علم نہیں ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم یہودی ہے، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے، کیا ثبوت تمہارے پاس ہے؟ تورات اور انجیل کے نزول سے پہلے کا زمانہ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت، کوئی سند، کوئی ریفرنس، کوئی دلیل نہیں ہے، تمہاری بات بے بنیاد ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ فی الآیت دلیل علی المنع من الجدال لمن لا علم له، یہ آیت اس بات کے لیے دلیل ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ والحظر على من لا تحقیق عنده، اور جس کے پاس کوئی تحقیق نہیں ہے، جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، پھر بھی وہ آدمی اس میں انوالو ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے اور ان مسائل میں انٹرفیئر کر رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ اصولوں کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم، ارے تم کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ جب علم نہیں ہے تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، گفتگو نہیں کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، حقیقت کو پڑھنا چاہیے، حقائق کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، علم کو اللہ کی طرف لوٹا دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِرَدِّ مَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِهِ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الَّذِي يَعْلَمُ الْأُمُورَ عَلَىٰ حَقَائِقِهَا وَجَلِيَّاتِهَا وَلِهَذَا قَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان معاملات کے بارے میں، یعنی جن کا ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ اللہ کے حوالے کر دے، عالم الغیب والشہادہ، جو ہر ڈھکی چھپی چیز کو جاننے والا ہے، غیب کا جاننے والا ہے، تو اس کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو حقائق کو اچھی طرح جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو جانتا ہے، ساری باتوں کو، چاہے جلی ہو، ظاہر ہو، چاہے چھپی ہو، ہر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کی زبردست تردید کی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں جھگڑتے تھے، اختلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے منع فرمایا ہے، اور ان کی پھٹکار اور ان کی سرزنش کی ہے کہ بغیر علم کے گفتگو کرنا، اختلاف کرنا، جھگڑنا، یہ اصول اور تہذیب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔